بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت پاکستان محدود وسائل کے باوجود اپنے لوگوں کو احساس پروگرام، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، بیت المال اور کئی دوسرے ایسے منصوبے جس کے تھرو وہ اپنے لوگوں کو مالی معاونت فراہم کرتی ہے، جبکہ انصاف صحت پروگرام کے تھرو وہ اپنے عوام کو صحت کی فری سہولیات فراہم کرتی ہے۔ تو یہ جو سہولیات ہیں ان کے لیے جو بیس بنایا گیا ہے، جس بنیاد پر یہ دیے جاتے ہیں، تو وہ 2008 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے جو غربت مکاؤ جو ایک سروے کروائی تھی، تو اس کے ڈیٹا کے تھرو، اور 2011 میں خوشحال پاکستان کی جو سروے ہوئی تھی اس کی ڈیٹا کو اس کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے، اور اس کے تھرو اس کو جو سہولیات ہے فراہم کی جاتی ہے۔ اب حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ نیا سروے ہو، تو کیا خامیاں تھی ان پچھلی سروے میں جو حکومت پاکستان اس دفعہ اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک ایسی سروے کریں گے جس کی بدولت اصل حقداروں کو ان کا حق ملے گا۔ تو آپ اس پروگرام میں کس طرح اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 2008 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آنے کے بعد انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے تھرو ایک سروے کروایا تھا، لیکن اس سروے میں خامیاں یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ایک پارلیمنٹیرین کو 8,000 تک فارم دیے تھے، اور انہوں نے اپنے ورکر کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر جن کا جتنا دم تھا اس نے اپنے لوگوں کو اس میں شامل کروایا تھا، تو اس وجہ سے وہ جو سروے تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد دوسری سروے کروائی ورلڈ بینک کے تھرو، لیکن اس سروے میں انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو ہائر کیا تھا، تو وہ سروے بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس پر بھی عام طور پر عوام کی جانب سے تنقید ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر دیا اور ان کا نام رکھ دیا احساس پروگرام، اور انہوں نے اس پروگرام میں جو خامیاں تھی اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک سروے کی۔ تو جو فائنڈنگ سامنے آئی تو وہ بہت ہوشیار بات تھی۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 8 لاکھ ایسے لوگ تھے جو کہ اس پروگرام کے اہل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اثر رسوخ کا استعمال کر کے اپنا نام اس پروگرام میں ڈلوایا تھا، جس میں سب سے پہلے 17، 18 اور 19 گریڈ کے ایسے افسران تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنے گھر کی دیگر افراد کو اس سروے میں شامل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جو باہر کی دنیا گھوم چکے تھے اور عمرہ یا حج کے لیے وہ جا چکے تھے، تو ان لوگوں نے بھی اپنا نام اثر رسوخ کی بنیاد پر اس سروے میں ڈلوایا تھا۔ اور تیسرے جو لوگ تھے وہ اس قسم کے لوگ تھے جن کی جو ماہانہ جو موبائل خرچ ہے وہ 1,000 روپے سے زیادہ تھی، مطلب وہ مالی طور پر مستحکم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام اس سروے میں ڈلوایا گیا تھا۔ تو حکومت پاکستان نے ایک نیا سروے کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس پر کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے تاکہ آپ اس سروے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نئے سروے کے لیے حکومت نے پارلیمنٹریز یا پرائیویٹ لوگوں کی بجائے بااعتماد جو اساتذہ ہوتے ہیں، سرکاری اساتذہ، ان کا چناؤ کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ 1 ہفتے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ اور اس دفعہ یہ سروے فارم کی بجائے ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے ہوگا، اس میں اس کا اندراج کیا جائے گا۔ سروے ٹیم پہلے یونین کونسل کے آفس کے ذریعے ایک آگاہی مہم چلائے گی، جس میں وہ لوگوں کو آگاہ کرے گی کہ یہ سروے کس لیے ہو رہا ہے اور کب یہ سروے شروع ہوگا اور کب یہ سروے ختم ہوگا، تاکہ جو ضروری دستاویزات ہیں وہ اگر آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے تو آپ اس کا انتظام کر لیں۔ سروے کے دوران جو اہم دستاویزات ہیں ان میں ہیں جو آپ کے پاس گھر میں ہونے چاہیے، ان میں ہے قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، بچوں کی فارم بھی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی معذور ہے آپ کے گھر میں تو اس کے لیے ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس یہ دستاویزات گھر پر موجود ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو آپ جلد از جلد اس کا انتظام جو ہے تو آپ کر لیں۔ سروے ٹیم جب آپ کے گھر پہنچیں گی تو آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ سب سے پہلے سوال آپ سے وہ پوچھیں گے کہ گھر میں لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے جو ساروں کے نام ہیں وہ کیا ہے، اس کے علاوہ شادی شدہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے علاوہ گھر پر اگر کوئی معذور ہے تو وہ کتنے ہیں۔ تمام اثاثہ جات کی تفصیل وہ آپ سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کا روزگار ہے، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں کون کون کیا کیا کام کرتا ہے، وہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ تو اس قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، اور اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہوگا ان میں وہ اس کی انٹری کرے گی۔
تو اس کے بعد ان تمام سوالاتوں کے جوابات وہ آپ سے جب لے لیں گے تو مختلف اور بھی ذرائع سے وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ آیا اس نے جو جواب دیا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جب وہ تصدیق کیے جائیں گے تو ایک باقاعدہ سکور کارڈ ترتیب دیا جائے گا، جس کے بعد لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس سروے کے ذریعے ایک اور کام بھی ہوگا کہ جب فائنل ڈیٹا حکومت کے پاس آ جائے گی تو وہ صرف حکومت امور میں استعمال نہیں ہوگی، بلکہ اسی ڈیٹا کو جو پرائیویٹ فلاحی ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، تاکہ وہ ادارے بھی جب اپنی جگہ کا انتخاب کرے تو اس ڈیٹا کے مطابق کرے، اور صرف ان لوگوں کو صرف حکومتی کا جو مدد ہے وہ نہ ملے، بلکہ فلاحی ادارے جو ہوتے ہیں وہ جو لوگوں کو ریلیف پہنچاتے ہیں تو اس ریلیف میں بھی ان لوگوں کا حصہ ہو۔ عوام سے اپیل ہے کہ اس سروے کے غرض سے اگر کوئی آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے کہ ہم آپ کا نام ڈلوا دیں گے تو ان کی اطلاع انتظامیہ کو دے، چونکہ کسی کو ریلیف کرائٹیریا میں شامل کروانا یا نام نکلوانا اب سروے ٹیم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ صرف ابتدائی ڈیٹا جمع کریں گے، بعد میں اس ڈیٹا کی تصدیق کئی ذرائع سے ہوگی اور اب جا کر حکومتی سہولیات پروگرام کے ڈیٹا میں اس کو شامل کروایا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔